السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو چلیں میں ناول سٹارٹ کرتی ہوں۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 15 بائی منتہا چوہان۔ مسٹر ضیاء، آپ جانتے ہیں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی پروجیکٹ ہاتھ سے نکلا ہے، ورنہ مسٹر بخاری کا یہ پروجیکٹ ہمیشہ شیرخان کمپنی کو ہی ملتا رہا ہے۔ کیا جان سکتا ہوں کہ کوتاہی کہاں ہوئی ہے؟ آفتاب شیرخان نے مسٹر ضیاء کے پسینے چھوٹتے دیکھا تھا۔ سر کچھ پتہ نہیں، اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے نظریں جھکائے کہا۔ آپ جانتے ہیں آفتاب شیرخان سب کچھ معاف کر دیتا ہے، لیکن دھوکہ معاف نہیں کرتا۔ سرد لیکن دھیمے لہجے میں کہتے وہ ضیاء صاحب کا رنگ پھب کر گئے تھے۔ ایسا کچھ نہیں سر، میں تو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ضیاء کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، جبکہ وہاں موجود 4 لوگ اور بھی تھے جو کمپنی کو مینیج کر رہے تھے: مسٹر زبیر، مسٹر برکت علی، مسز روزینہ، مس کرن اور مسٹر تنویر۔ ان سب کی نظریں مسٹر ضیاء پہ تھی۔ وہ آفتاب شیرخان کے سب سے قابل بھروسہ ممبرز تھے اور حال ہی میں مسٹر ضیاء ان کی ٹیم کا حصہ بنے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس مقصد کے تحت شیرخان کمپنی کو جوائن کر رہے تھے۔ آج پروجیکٹ ہاتھ سے نکلا تو آفتاب شیرخان مسٹر ضیاء کے اس کمپنی میں موجودگی کو سمجھ گئے تھے۔ میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں، آفتاب اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اسی لمحے گھر پہ بنے سیکیورٹی گارڈز کو بلوایا، جس نے اندر آتے ہی آفتاب شیرخان کا اشارہ سمجھتے ضیاء کو اپنے قابو میں لیا۔ سر پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں بے قصور ہوں۔ وہ چلاتا رہا لیکن آفتاب شیرخان کان بند کیے موبائل پہ بزی تھا۔ سیکیورٹی گارڈ اسے لے جا چکا تھا۔ اوکے، آل آف یو گو بیک ٹو یور ورک، سنجیدگی سے کہتا وہ موبائل پہ کال ملا گیا تو سبھی خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئے۔ کال پک ہو چکی تھی۔ کیسے ہو؟ آفتاب شیرخان کا لہجہ نرم ہوا تھا۔ کیسا ہو سکتا ہوں؟ وہ قابل دکھی لہجے میں بولا۔ وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، لیکن تمہارے لیے یہ زہر بن گیا ہے جس نے رفتہ رفتہ تمہیں ختم کر دیا ہے۔ مقابل شخص نے گہرا سانس خارج کیا۔ اب بس جتنی سانسیں لکھی ہیں وہ پوری کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اپنی زندگی کا مقصد شاید تم بھول رہے ہو۔ آفتاب نے اسے یاد کروانا چاہا۔ جانتا ہوں، آپ نے کال کی، خیریت؟ مجھے خان کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے۔ وہ کیا کرتا ہے، کیا نہیں، کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، اس کی تمام ایکٹیویٹیز۔ آفتاب کی بات میں مقابل شخص سوچ میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، ہو جائے گا کام، اپنا خیال رکھنا۔ آفتاب کا لہجہ ایک بار پھر دھیما پڑا، لیکن دوسری طرف خاموشی سے کال کٹ کی گئی تھی۔ آفتاب دکھی دل سے اپنی چیئر پہ بیٹھا۔ اس شخص کے لیے وہ 22 سال سے دکھی تھا، اور یہ دکھ بھی ایسا تھا کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 15 بائی منتہا چوہان۔ یارم کافی دیر بعد روم میں آیا تو انشراح کہیں نہیں تھی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ روم سے باہر جانے کا اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا۔ سب جگہ میں دیکھا، پھر کچھ سوچتا وہ باتھ روم کی جانب بڑھا، جس کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، لیکن وہ اندر نہ گیا۔ یہ ایک غیر اخلاقی حرکت تھی۔ انشراح باہر آؤ، وہیں سے پکارتے وہ اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا، لیکن جواب نہ ملے۔ انشراح باہر آ رہی ہو یا میں اندر آؤں؟ یارم نے اپنی طرف سے پاورفل دھمکی دی تھی، لیکن پھر بھی جواب نہ آیا تو مجبوراً یارم غصے سے اندر داخل ہوا، جہاں وہ بے سدھ باتھ ٹب میں کپڑوں میں لیٹی تھی۔ ٹب
پانی سے بھرا ہوا تھا، اس کا پورا جسم گیلا تھا، لیکن سر اور ٹپ سے وائٹ تھا اور آنکھیں موندی ہوئی تھیں۔ یارم کو اس پہ بے انتہا غصہ آیا۔ اجرا اجرا اونچی آواز میں اسے پکارا تو اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھوں میں گہری سرخی تھی۔ اٹھو یہاں سے، نکلو باہر۔ یارم کا غصیلا لہجہ اسے سمجھ نہیں آیا تھا، یا شاید وہ سمجھنا ہی نہ چاہ رہی تھی، اس لیے دوبارہ سے آنکھیں موند لی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا بکواس کر رہا ہوں میں؟ وہ اب کی بار اس کے قریب جھکتا دھاڑا تھا۔ تم بات کرو تو سنوں نا، اب بکواس کرتے رہو گے تو کون سنے گا؟ وہ جس انداز سے سر اپنے بازو پہ ٹکاتے بولتے اس کے چہرے کو دیکھتی بولتی پھر سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کی بات پہ یارم کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ اب پانی میں ہاتھ مارتی سوئمنگ کر رہی تھی۔ پانی کے چھینٹے یارم کے چہرے پہ پڑے تو وہ یکدم ہوش میں آیا۔ یارم نے سخت غصے سے اس کا بازو پکڑ کے اسے ٹپ سے باہر نکالا کہ وہ پانی میں لڑکھڑاتے ہوئے اس کے کندھے سے جا لگی۔ وہ آنکھیں کھولتے وہ مسکرائی۔ اس کی گلابی لبوں پہ یارم کی نظریں تڑپنے لگیں۔ لبوں کے اوپر کالا تل اسے پھر سے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، جسے 2 سال بعد آج پھر سے وہ دیکھ رہا تھا۔ ہوش میں آؤ ورنہ اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دوں گا۔ یارم نے اپنی نظریں پہ باندھتے اسے جھنجھوڑتے سیدھا کھڑا کیا۔ جی یارم شاہ اپنی محبت کو اس حالت میں گھر سے باہر پھینکے گا نا، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے وہ تھوڑا لہرا کے بولی تھی کہ یارم کی نظر اب بھٹک کے اس کے کلیے پہ گئی تھی، جو اس وقت واقعی قیامت خیز تھا۔ دانتوں پہ دانت رکھ کے وہ خود پہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتا اجرا کو وہاں سے باہر نکالتا شاور کے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا کر گیا۔ وہ جو نیم گرم پانی میں مزے سے ٹب میں بیٹھی تھی، اچانک سے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑے ہوتے اس کے 14 تبک روشن ہو گئے تھے۔ وہ وہاں سے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن یارم اس کے دونوں طرف بازو رکھے اس کے فرار کے سبب راستے بند کیے ہوئے تھا۔ مجھے ٹھنڈ دوسرا پہ کپی طاری ہو گئی۔ اپنے سینے پہ بازو باندھے وہ کپکپاتے ہونٹوں سے یارم کو دیکھتے بولنا چاہ رہی تھی، لیکن بول نہیں پائی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور لڑکھڑاتے ہوئے یارم کی باہوں میں جھول گئی۔ یارم نے ایک ہاتھ اس کی کمر پہ باندھا، دوسرے سے شاور کا ٹیپ بند کیا۔ نہ جانے یہ لڑکی میرے لیے اور کتنی آزمائشیں کھڑی کرنے والی ہے۔ اسے اپنی باہوں میں بھرے وہ روح میں آیا تھا۔ ایک بار وہ پھر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے بستر پہ لٹاتے وہ اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ صبح کا اجالا پھیلنے میں کچھ ہی وقت رہتا تھا۔ وہ اپنے کبرڈ سے اپنا سمپل سا ڈریس نکالتا ڈریسنگ روم میں گھسا۔ باہر نکل کے حشام کو کال میں لائی، جو دوسری بیل پہ اٹھا لی گئی۔ حشام کو ساری بات سمجھا کے وہ باہر نکلا تو اجرا کو یوں ہی بے سود پایا۔ اب جب تک حشام ریحاں کو لے کے نہیں آتا تب تک اسے یوں ہی ویٹ کرنا پڑتا۔ ناول جانو تم، ایپیسوڈ 15 بائے منتہا جہاں۔ وہ گہری نیند میں تھی جب ملازمہ نے آ کے اسے جگا دیا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ گھڑی پہ وقت دیکھا، 4 ساڑھے 3 کا ٹائم ہو رہا تھا۔ جی بی بی جی، وہ باہر حشام بابو آئے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ سے ملنا ہے، نوری نے جھٹ سے کہا۔ حشام اس وقت یکدم راہ کا دل گھبرایا۔ یا اللہ خیر، بھیا وہ ٹھیک ہو؟ رہا بنا سوچے سمجھے بستر سے اٹھتی، دروازہ کھولتے سیڑھیاں نیچے اترتی بھاگی تھی۔ اس وقت وہ پنک کلر کے نائٹ سوٹ میں تھی۔ حشام نے پلٹ کے اسے دیکھا، جو آدھی سیڑھیاں طے کرتی اب
ویل کے پاس کھڑی اسٹل ہو گئی تھی۔ حشام نے اس کی سراپی سی نظریں پھیر لی۔ ارہا کچھ سیڑھیوں کا فاصلہ بھی طے کرتی حشام کے پاس پہنچی۔ کیا ہوا؟ اتنی رات گئے بھیا؟ کسی انہونی کے احساس سے دل دھڑکا۔ سب ٹھیک ہے؟ تمہیں شاہ بھائی نے بلوایا ہے، فارم ہاؤس چلنا ہے، حشام نے سنجیدگی سے کہا۔ اس وقت فارم ہاؤس؟ ارہا کو کچھ سمجھ نہ لگی۔ اور اپنا کوئی ڈریس بھی لے لینا، میں ویٹ کر رہا ہوں، چینج کر کے آؤ۔ حشام نے کلائی پہ پہنی گھڑی پہ وقت دیکھا تو فوراً بولا۔ شاہ نے اسے صرف 30 منٹ کا وقت دیا تھا، 15 منٹ تو یہی گزر گئے تھے۔ ڈریس؟ کیسا ڈریس؟ کس کے لیے؟ ارہا کے سوالوں پہ حشام کو چڑ چڑھی۔ مجھے نہیں پتا، جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ اب کی بار وہ تھوڑا کھدرے لہجے میں بولا تو ارہا یکدم چپ ہو گئی۔ میں 5 منٹ میں آتی ہوں، دھیمے لہجے میں کہتے وہ پلٹی تھی۔ 5 منٹ نہیں، صرف 2 منٹ۔ حشام کی بات پہ ارہا کا دل کیا اسے کرارا سا جواب دے دے۔ 2 منٹ تو اوپر روم میں جاتے لگ جائیں گے، تو اوپر جانے کی بھی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی لے چلو۔ لیکن وہ یہ سب بس سوچ کے ہی رہ گئی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ واقعی اس کے پاس تھی، ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھاما تھا جس میں ڈریس تھا۔ حشام اسے لیے ہانڈ سے باہر نکلا۔ اچھا، وہ دونوں گاڑی میں بیٹھتے سخت سیکورٹی کے ساتھ فارم ہاؤس کے لیے نکلے۔ فارم ہاؤس یہاں سے 30 منٹ کی دوری پہ تھا، لیکن حشام نے گاڑی کو فل سپیڈ پہ چھوڑا تھا۔ اس وقت سڑکوں پہ ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، سڑکیں صاف تھیں، اس لیے وہ فل سپیڈ سے فارم ہاؤس کی سڑک پہ رواں دواں تھا۔ 20 منٹ میں وہ فارم ہاؤس کے اندر گاڑی انٹر کر رہا تھا۔ راستے پر وہ دونوں ہی خاموش رہے۔ ارہا نے بہت بار کوشش کی کہ کچھ بات کرے، لیکن حشام کا سرد اور چہرہ بالکل چپ ہی کر گئی۔ یارم شام کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ بھیا، ارہا یارم کو دیکھ اس کے پاس جا پہنچی۔ گڑیا، اندر جاؤ روم میں، وہاں ایک لڑکی ہے جو بے ہوش ہے، اسے فوراً ڈریس چینج کروا دو۔ یارم شاہ بنا کسی تمہید کے ارہا سے بولا۔ ارہا کے دماغ میں انگنت سوالوں نے جنم لیا، لیکن اس کی ہمت نہ ہوئی یارم شاہ سے کچھ بھی پوچھنے کی، اس لیے خاموشی سے یارم کے بتائے ہوئے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں آؤ۔ حشام کو دور کھڑا دیکھ یارم نے اسے اپنے پاس بلایا۔ اب کیسے ہو؟ یارم کے لہجے میں نرمی تھی جو ہمیشہ سے حشام کے لیے ہوا کرتی تھی۔ جی ٹھیک ہوں، حشام نے بھی وقت سے جواب دیا۔ تو پھر آفس کیوں نہیں آ رہے؟ دونوں آمنے سامنے صوفے پہ بڑی جوان ہوئی۔ جی کل سے جوائن کر لوں گا، وہی فرمانبرداری حشام بھی چاہتا ہوں۔ اب ارہا کو رخصت کر دو، تمہارا کیا خیال ہے؟ حشام کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ جیسا آپ مناسب سمجھیں، لیکن کچھ وقت اگر ٹھہر کے کر لیں تو؟ حشام نے سر جھکائے کہا۔ ایک پل کو وہاں گہری خاموشی چھا گئی۔ حشام، کل میں نے پہلی بار ارہا کو تمہارے لیے روتا دیکھا ہے، اس کی آنکھوں میں محبت دیکھی ہے، ایک احساس دیکھا ہے۔ میں اب یہی چاہتا ہوں، کچھ بھی بکھرے نہ، اب اچھے سے سب سمجھ جائے۔ کہتے ہوئے یارم شاہ تھوڑا سا آگے ہوا۔ بھلے ارہا میری سگی بہن نہیں، لیکن ارہا کے قدموں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ وہ جو سیڑھیاں اترتی ہوئے آ رہی تھی، یارم شاہ کی بات پہ اس کا وجود آندھیوں کی زد میں آیا تھا، لیکن سگی بہن سے بڑھ کے ہے، اور میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ یارم کی بات پہ حشام نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے بھیا، جیسے آپ کو مناسب لگے۔
میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حشام نے مطمئن انداز میں کہتے یارم کی مشکل آسان کر دی۔ اتنے وقت بعد یارم کے چہرے پہ مسکان سجی تھی۔ بھیا وہ چینج کر دیا ہے، ریحان نے نیچے آتے کہا جبکہ نظریں نیچے رکھی۔ اس کی نم آنکھوں میں چھپی داستان کوئی پڑھ نہ لے اس لیے سر جھکا لیا۔ تھینکس میری گڑیا۔ شاہ نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ حشام تمہیں درد چھوڑ دے گا۔ جاؤ، نرم لہجے میں کہتے ساتھ حشام کو اشارہ کیا تو اس نے اس بات پر سر ہلاتے باہر کی جانب قدم بڑھائے تو ارہا بھی خاموشی سے سر جھکائے حشام کے پیچھے نکلی۔ یارم شاہ یوں ہی کافی دیر کھڑا رہا، پھر وہ روم میں واپس آیا جہاں اس وقت انشرا خواب ہوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ یارم شاہ سرنفی میں جھٹکتا باہر نکلا۔ بیٹا ارہا تمہاری سگی بہن نہیں، لیکن اسے اپنی بہنوں والا مان ہی بخشنا۔ اپنی موت کے بعد اس کے بابا نے اس سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ ارہا کا ہمیشہ خیال رکھے گا۔ میں تمہارا سگا باپ نہیں، لیکن مجھے تم سگے بیٹوں سے بڑھ کے ہو۔ وہ چلا جا رہا تھا اور باپ کی آوازوں کی گشت اسے سنائی دے رہی تھی۔ تمہیں کڈنیپ کیا تھا تمہاری ماں کی وجہ سے۔ سلطان کے بھائی کے کہنے پہ وہ تمہیں بھی مار دینا چاہتا تھا تمہاری ماں کی طرح، لیکن میں نے تمہیں بچا لیا۔ وہ اس روم تک پہنچ گیا تھا جہاں اس کی ہر چیز تھی، ہر یاد تھی۔ اس نے تمہاری ماں کو کیوں مارا نہیں جانتا، لیکن سلطان کے بھائی کے ساتھ تمہاری ماں کام کرتی تھی اور پھر اس نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ وہ کہاں چلی گئی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے میں سلطان کے بھائی نے اسے ڈھونڈ لیا اور یارم شاہ کی آنکھیں ہر درجے لال ہوئی تھیں۔ سب طرف نگاہ دوڑائی وہ بلیک روم جہاں آ کے اسے سکون ملتا تھا۔ اس کی بچپن کی تصویر سے لے کے لڑکپن اور جوانی کی تمام تصویریں پورے روم میں لگی تھیں۔ نظر گھما کے دیکھا تو دیوار پہ سلطان کی تصویر بھی تھی۔ یارم شاہ نے تیر کا نشانہ اس پہ لگایا جو سلطان کی تصویر کی پیشانی پہ جا لگا۔ سلطان کا بھائی مر چکا تھا، لیکن وہ مرنے نہیں تھا۔ شاہ اتنا جان گیا تھا اسے اس تک پہنچنا تھا اور راستہ سلطان سے ہی ہو کے جاتا تھا۔ میرے ہاتھوں لکھی ہے سلطان، تو ساری زندگی نہیں جان پائے گا کہ میں کون ہوں، لیکن تیرے آخری وقت میں تجھے خود سے ضرور ملواؤں گا، وعدہ ہے میرا تجھ سے۔ یارم کی آنکھوں میں اترا ہوا تھا۔ سلطان کو اب تک وہ صرف اس لیے چھوڑتا آ رہا تھا، اس کے پاس وہ راز تھا جس تک یارم شاہ کو پہنچنا تھا۔ ناول جانو تم، ایپیسوڈ 15 بائی منتہا چوہان۔ تم ٹھیک ہو؟ گاڑی خان ولا کے آگے روکتے حشام نے اس کی روئی آنکھیں دیکھی تو رہا نہ گیا۔ ارہا کے آنسو ہی تو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ روح پھیرتے وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے نیچے اترنے لگی۔ تم نے میری اور شاہ بھائی کی باتیں سنی ہیں؟ حشام کا لہجہ سنجیدہ ہوا۔ وہ رکی تھی، کاش نہ سنتی۔ ارہا کے دل میں درد سا جگا۔ حشام نے گہرا سانس خارج کرتے اسے دیکھا۔ 2 دن بعد انہوں نے رخصتی کا کہہ دیا ہے، اگر تم نہیں چاہتی تو منا۔ شام ارہا تڑپ کی اس کی جانب مڑی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ رخصتی کی بات پہ رو رہی ہے، جبکہ وہ اصل بات جان کے بھی انجان بنا تھا۔ میں جانتا ہوں نہ یہ نکاح تمہاری مرضی سے ہوا ہے اور نہ ہی تم یہ رشتہ نبھانا
بس بہت ہو گیا مسٹر ارشاد عباسی، پلیز مزید پیاس لگانا بند کریں۔ تو کیا تم نہیں چاہتی کہ یہ رخصتی رک جائے؟ آشا کا لہجہ تیز ہوا۔ نہیں، یک لفظی جواب دیتی وہ مزید وہاں سے نہیں رکی تھی، جبکہ جاتے ہوئے شام کا دل زوروں سے دھڑکا گئی تھی۔ ناول جانا ہو تم، ایپیسوڈ 15 بائے منتہا جہان۔ انشرا کی صبح آنکھ کھلی تو کچھ پل تو حواس قائم کرنے میں لگ گئے۔ نرم گرم بستر پہ اٹھ کے بیٹھی تو چہرے کو پیاری سی مسکان نے چھوا، لیکن اگلے ہی پل وہ مسکان اڑن چھو ہوئی۔ دماغ کے پردے پہ گزرے شب کی تمام یادیں فلم کی طرح چلنے لگی تھیں۔ جب وہ کڈنیپ ہوئی اور اسے ایک روم میں لے جا کے بند کر دیا گیا، اس کے بعد جیسے ہی اسے ہوش آیا تو اسے رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ انشرا نے اپنی کلائیاں دیکھی جن پہ ابھی بھی نشان واضح تھے۔ وہاں سے نکلنے کی کوشش میں انہوں نے اسے انجیکشن لگایا تھا، ایک نہیں بلکہ 2 انجیکشن لگائے تھے۔ وہ کس چیز کے تھے انشرا نہیں جانتی تھی، لیکن اس کے بعد سے اس کے حواس معطل ہونے لگے تھے، اور لاسٹ ٹائم بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے یارم کی پکار سنی تھی، اپنا نام سنا تھا، وہ اسے پکار رہا تھا، وہ وہیں تھا، اس نے مجھے بچایا۔ انشرا جیسے خود کو یقین دلانے والے انداز میں بولی، آنکھیں میچے اللہ کا شکر ادا کیا اور بستر سے نیچے اتری تو نازک سے پاؤں گھاٹ پہ رکھتے وہ کھڑی ہوئی، لیکن اگلے ہی پل وہ بری طرح چونکی۔ اپنے کپڑے دیکھتے اسے لگا در و دیوار اس کے اوپر آن گری ہو۔ سامنے لگے بڑے سے مرر میں خود کو دیکھا تو آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ کیا کیا یارم شاہ نے میرے ساتھ؟ انشرا منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی ہچیوں کا گلا گھونٹنے لگی۔ ذہن پہ زور دیتے وہ رات کا منظر یاد کرنے لگی۔ باتھ ٹب میں تھی وہ، پھر یارم نے شاور آن کیا، آنکھیں پھر سے میچ لی، اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہوئی۔ اور اب یارم شاہ، تم نے میری بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آئی ول کل یو۔ وہ دکھ و غم سے باہر نکلتی اب غصے میں آ گئی تھی کہ اسی لمحے دروازہ کھلا اور یارم شاہ اپنی آن مان شان کے ساتھ روم میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی انشرا گہرے سانس لیتی اس کی جانب پلٹی۔ کیا کیا تم نے میرے ساتھ؟ بولو، جواب دو۔ میری بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا؟ تم نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تم نے۔ انشرا اس کا گریبان تھامے آنسو ضبط کرتی بس چیخنے جا رہی تھی۔ یارم اس کا یہ انداز دیکھتا دنگ رہ گیا تھا، اور اس کی بات سنتے تو اس کا دماغ بری طرح گھوما تھا۔ تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ یارم اپنے اوپر لگا الزام سنتا پاگل ہونے لگا تھا۔ بکواس ہے یہ میرے کپڑے کس نے چینج کیے؟ اور وہ آنکھیں میچے بری طرح رو دی۔ یارم نے گہرا سانس خارج کرتے خود کے افتعال پہ قابو پایا۔ کیا مطلب؟ کپڑے چینج کرنے سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ اس کی بات کی گہرائی کا مطلب سمجھتے یارم کے ماتھے پہ ان گنت بل پڑے۔ تم نے کیے ہیں چینج؟ اور کیا کیا میرے ساتھ؟ بولو نا۔ تمہارے کپڑے بدلے گئے اور تمہیں یہ یاد نہیں؟ یارم شاہ نے تمہیں کہاں چھوا؟ یارم کی سرد لہجے پہ انشرا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ وہ رونا بھولتی بے یقینی سے یارم کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنا حیرانی سے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ فیلنگز نہیں پیدا ہوئی؟ کچھ الگ سا احساس نہیں جاگا؟ جیسے مکمل ہونے کا احساس؟ یارم شاہ کی بے باک باتوں پہ انشرا کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ غصے سے روح پھوٹا۔ مس انشرا صدیقی، رشتوں کے رکھوالے رشتے نہیں لوٹا کرتے، لیکن تم اس بات کو نہیں سمجھو گی۔ وہ اس کی بازو کو پکڑ کے اپنی طرف موڑتا
خود پہ ضبط کرتے بولا، تم نے کپڑے بدلے، مجھے دیکھا، مجھے چھوا۔ انشرا اس کی بات پہ دل میں قدرے مطمئن ہوئی تھی، لیکن اپنے جسم پہ اور کپڑے دیکھ وہ برداشت نہیں کر رہی تھی۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو، آئی ڈونٹ کیئر، یقین تو تم نے کرنا نہیں کسی بات پہ، اس لیے نو مور ڈسکشن۔ وہ لازما آ رہی ہے، تمہارا ڈریس لے کے چینج کر لینا، تھوڑی دیر میں مولوی صاحب آ رہے ہیں اور ہمارا نکاح ہے۔ نکاح؟ وہ حیران ہوئی، دماغ اس شارٹ ہوا بیگی نکاح؟ وہ ابھی کچھ بولتی کہ یارم نے اسے دیوار کے ساتھ پٹکا، اب پہلے نکاح میں آؤ گی تو ہی اگلی بات ہوگی، اور اگر انکار کیا تو بہت برا پیش آؤں گا۔ اینڈ یو نو آئی مین اٹ۔ یارم شاہ کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ انشرا دل ہی دل میں سہم گئی۔ کیا کرو گے تم؟ مجھے جان سے مار ڈالو گے تو مار دو، میں مر جاؤں گی، لیکن یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گی، انشرا نڈر انداز میں بولی۔ یارم شاہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور دروازے کی جانب بڑھا۔ انشرا کو سمجھ نہ آئی کہ وہ اب کیا پلان کرنے جا رہا ہے۔ دروازے کو لاک لگاتا وہ انشرا کی طرف مڑا، ٹھیک ہے، اگر نکاح نہیں کرنا تو پھر ایسے ہی صحیح۔ یارم شاہ اسے ڈرانے کی غرض سے اپنی شرٹ کے اوپری دو بٹن کھولتا ہے، دیکھو میرے قریب مت آنا ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گی۔ انشرا ڈرتے ہوئے انگلی اٹھا کے وارن کرتی 2 قدم پیچھے لے گئی۔ تمہارے مطابق تو میں نے تمہاری بے ہوشی کا کل رات ہی ناجائز فائدہ اٹھا لیا ہے، اب ذرا ہوش میں کچھ جائز فائدہ اٹھانا چاہے نا۔ اپنی کفن کھولے وہ سنہری والے انداز میں بولتا جا رہا تھا، جبکہ انشرا گہرے سانس لیتی اس کے چہرے کو نوٹ کر رہی تھی، جس پہ کچھ بھی واضح نہیں تھا، اس کے چہرے پہ صرف سنجیدگی تھی۔ یارم، قریب نہیں آنا ورنہ تم جانتے ہو مجھے اپنا دفاع کرنا آتا ہے، وہی تو دیکھنا چاہتا ہوں کیسے دفاع کرتی ہو اپنا۔ یارم نے اپنے اور اس کے بیچ کے فاصلے کو مٹاتے تیز قدم لیے، وہ ایک ٹارچ دیتی اس سے 10 قدم دور جا کھڑی ہوئی۔ میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتی، مجھے مجبور مت کرو، انشرا نے اس بار اسے ضبط کرتے کہا۔ او بیبی لیٹس اسٹارٹ اے بگ فائٹ ان ہول نائٹ۔ یارم آنکھیں چھوٹی کرتا اسے دیکھتا، پھر سے اس کی جانب مڑا کہ ناول جانو تم، ایپیسوڈ 16 بائی منتہج روحان۔ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی، میرے قریب مت آئیے۔ انشرا نے ایک بار پھر خود کو بچاؤ کرتے پھر سے انگلی اٹھاتے وارن کیا، قریب نہ آؤں تو کہاں جاؤں؟ آخر چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ انشرا اس کے بڑھتے قدم سے پھر دور ہوئی۔ تم سے نکاح، صاف لفظوں میں کہا، مجھے تم سے نکاح کرنا، سنا تم نے، اور مجھے جانے دو یہاں سے، کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں چاہیے تمہاری۔ انشرا نے دانت کچکچاتے کہا، یہ تو یہاں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ یارم نے ذرا سی بھی لچک نہیں دکھائی، یہ تمہاری بھول ہے، میں انشرا صدیقی ہوں، کوئی عام لڑکی نہیں جسے تم ڈرا دھمکا کے نکاح کر لو گے۔ انشرا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، تو یارم نے اس کی کلائی پکڑ کے اپنی جانب کھینچا، دونوں ہی ایک دوسرے کے بے حد قریب ہوئے۔ انشرا کے ماتھے پہ بل پڑے، جس لڑکی سے یارم شاہ نکاح کرے گا وہ لڑکی عام ہو بھی نہیں سکتی، اور تم سے نکاح کیسے کرنا ہے مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ انشرا اپنی کلائی چھڑوا رہی تھی، جبکہ یارم کی گرفت مزید سخت ہوتی جا رہی تھی۔ انشرا نے اپنی دوسری کلائی یارم کی پیٹھ پہ زور سے ماری۔ یارم کو اس سے اس عمل کی امید نہ تھی، یکدم اس کی گرفت اس کی کلائی سے ہلکی ہوئی اور انشرا نے فوراً فائدہ اٹھاتے
خود کو چھڑوایا اور دور جا کھڑی ہوئی اور اپنی کلائی کو دبانے لگی جس میں سرخ نشان پڑ گئے تھے۔ یارم نے گہرا سانس لیتے غصے سے اسے دیکھا۔ تم وہیں رک جاؤ ورنہ تم جانتے نہیں۔ ابھی مجھے انشرا بار بار دھمکیاں دیتی یارم کے خود کو للکار رہی تھی۔ یارم شاہ اب کی بات بنا کچھ بولے اس کی جانب غصے سے بڑھا۔ وہ بل کھا کے اسے پھر سے نوچ دیتی نکلتی۔ یارم نے اس کی بیک سے اسے گردن سے دبوچے اس کے گلے کے گرد بازو لپیٹا۔ مجھ سے لڑ کے بھی تم نے مجھ سے ہی نکاح کرنا ہے۔ You just waste your energy and my time۔ اور یارم شاہ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ سود سمیت حساب لوں گا۔ اس کے کانوں کے پاس جھکے گمگیر لہجے میں سرگوشی کرتے وہ اس کی سانسوں کی رفتار کو بڑھا گیا۔ اس بار پھر سے اس نے کانی مار کے اپنا بچاؤ کرنا چاہا لیکن یارم پہلے سے ہی تیار تھا۔ پیچھے ہوتے اپنا بچاؤ کرتے اس کا رخ ایک جھٹکے سے اپنی جانب موڑا۔ انشرا نے دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پہ زور سے دھکا دیا کہ یارم لڑکھڑایا۔ یہ ایک تکنیک تھی جو انشرا نے مارشل آرٹ میں سیکھی تھی۔ یارم اسے دانت دیکھتی نظروں سے دیکھتا، پلک جھپکتے اس کی طرف بڑھا کہ وہ کمرے میں لگی ایک طرف پردے کی اوٹ میں ہوتی وہاں موجود سب پردوں کو ہوا میں اچھالتی، پردوں سے یارم کو الجھانے لگی، اس سب پردوں کا دوپٹہ بنا کے یارم کی طرف دھکیلتی۔ خود ایک طرف ہوئی، یارم نے پردوں کا دوپٹہ واپس اس کی طرف دھکیلا جو اس سے ٹکرا کے کھلتا چلا گیا۔ خود انشرا کو پکڑنا چاہا کہ دونوں ہی اس پردے کے بیچوں بیچ الجھ کے ایک دوسرے کے اوپر گرے اور الٹتے ہوئے پردے میں پھنس گئے۔ انشرا نے سر اٹھا کے یارم کو گھورا اور اپنے اور اس کے گرد سے پردے ہٹانے چاہے جس میں وہ بری طرح الجھ گئے تھے۔ یارم کے ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھے ہوئے تھے۔ انشرا اس کے اوپر سے مسلسل اٹھنے کی کوشش کرتی مزید الجھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہو چکا تھا جو اس وقت یارم شاہ کو بہت بہکا رہا تھا۔ گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کے ہر نقش کو دیکھتا اس کے کمر کے گرد اپنی ہتھیلیوں کو مضبوط کیا کہ انشرا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ بے یقینی سے یارم کو دیکھا جس کی آنکھوں میں خماری کی جھلک نظر آئی۔ انشرا کو اس سے خوف سا آیا۔ اپنی مٹھیوں میں اس کی نازک کمر کو تھامے وہ گرفت بڑھا گیا۔ انشرا کی سانسیں دھڑکنی کے مانند چلنے لگی۔ بند بھری آنکھوں سے وہ یارم کو دیکھ رہی تھی۔ جھٹکے سے یارم نے اسے نیچے کی طرف کرتے خود اس کے اوپر آیا۔ انشرا کا سانس سینے میں اٹکا۔ پہلی بار وہ یوں اس کے قریب آیا تھا۔ اس کے جسم میں آش برپا ہوا تھا۔ ابھی بھی وقت ہے، فیصلہ کر لو، نکاح یا میری قربت۔ وہ اس کی گردن پہ چہرے چھپاتا دھیمے لہجے میں سرگوشی کر رہا تھا۔ پلیز تم ایسا نہیں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ جب چھوڑا تھا تو پلٹ کے نہیں دیکھا، آج نکاح چاہتا ہوں تو پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یارم نے اس بار سختی سے اس کی بات کاٹی۔ ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ انشرا کی آنکھیں نم ہوئی۔ تم کیوں یہ نکاح کرنا چاہتے ہو؟ نکاح کے بعد بتاؤں گا، یارم نے کہتے جھٹکے سے پردوں کو چاک کرتے خود کو اور انشرا کو ان سے آزاد کروایا۔ اسی لمحے دروازے پہ ناک ہوئی۔ کمی یارم نے اجازت دی تو ایک ملازمہ سر جھکائے اندر داخل ہوئی۔ شادی کا سوٹ اس کے ہاتھ میں تھا اور بھی بہت سی چیزیں تھیں۔ ڈریس چینج کر لو ورنہ رات کی طرح یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ پھر سے یارم نے اسے ایک آنکھ نہ کرتے سنجیدگی سے دھیمی آواز میں کہا اور باہر نکل گیا۔ انشرا غصے سے پیر پٹکتی رہ گئی۔ ناول جانو تم، ایپیسوڈ 16 پائے منتہا جوان۔ ہانی کو آج دوسرا ہفتہ تھا نئی یونیورسٹی جوائن کیے ہوئے۔ اس دوران اس کی ایک لڑکی سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی
نیمرا ایک اچھے گھر کی لڑکی تھی، تھوڑی باتونی بھی تھی۔ ہانی کو اس کے ساتھ بہت اچھا لگتا تھا اور دونوں کی دوستی میں نیمرا کا ہی ہاتھ تھا۔ ابھی بھی وہ دونوں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، ساتھ برگر کھاتے موسم کو انجوائے کر رہی تھی کہ یکدم ہانی کا جی بتلایا اور وہ اپنا برگر وہیں پلیٹ میں چھوڑے منہ پہ ہاتھ رکھ کے وہاں سے باتھ روم کی جانب بھاگی۔ نیمرا بھی اس کے پیچھے ہی لپکی تھی۔ ایک دم سے ہانی کا رنگ تغیر ہوا تھا، باہر نکلی تو بری طرح چکرا گئی۔ نیمرا نے فوراً آگے بڑھ کے اسے سہارا دیا۔ ہانی تم ٹھیک ہو نا؟ نیمرا کو اس کی بات بہت فکر ہوئی، شاید میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ نیمرا میرا بیگ دینا، میں ڈرائیور کو فون کروں وہ آ جائے مجھے لینے۔ دیکھو ہانی، تمہیں ہاسپٹل جانا چاہیے، لاپرواہی مت کرو، ڈاکٹر کو چیک کروا لو اور میڈیسن لے کے گھر چلی جانا، بلکہ میرے ساتھ چلو، تم نہیں، مجھے اپنی گاڑی میں ہی جانا ہے۔ بنا سیکورٹی گارڈز کے انکل نے سختی سے منع کیا ہے باہر نکلنے سے۔ ہانی نے سنجیدگی سے جواب دیا، اچھا پھر میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، میری مما کا ہاسپٹل پاس ہی میں ہے، ان سے چیک اپ کروا لو پھر گھر چلی جانا۔ نیمرا نے حل پیش کیا۔ ہانی کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی نیمرا نے اس کی بات نہ مانی اور اس کی گاڑی اور گارڈز کے آتے ہی اسے لیے قریب ہی اپنی مما کے ہاسپٹل کی جانب بڑھ گئی۔ ہاسپٹل میں داخل ہوئے تو کافی رش تھا۔ ہانی تھوڑا گھبرا گئی اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اوپر سے لوگوں کا رش، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی رہتا ہے۔ نیمرا اس کا ہاتھ تھامے ہاسپٹل کی ایک طرف بڑھی کہ ہانی کے دم تھم سے گئے۔ کیا ہوا؟ نیمرا اسے روکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہاں کیوں لائی ہو؟ یہ تو گائنی وارڈ ہے۔ تو یار، میری مما گائنیکولوجسٹ ہیں نا، لیکن ان کی یہاں بہت جان پہچان ہے، کسی بھی ڈاکٹر کو کہہ دیں گی، جلدی چیک اپ ہو جائے گا تمہارا، ورنہ بہت ویٹ کرنا پڑے گا۔ اب چلو، نیمرا نے کہتے اسے ہاتھ سے تھامے اندر ایک روم کی جانب قدم بڑھائے جہاں سے ایک مریضہ عورت باہر نکل رہی تھی، شاید چیک اپ کروا کے۔ السلام علیکم مما، نیمرا نے سامنے بیٹھی سی عورت کے گرد بائیں حائل کی۔ امی یہاں اس وقت؟ بیٹا خیریت ہے نا؟ وہ یکدم پریشان ہو گئی۔ جی مما، یہ میری دوست ہے ہانی۔ ہانی نے ان کے دیکھنے سے پہ سلام کیا۔ مما اچانک مستی میں سے بہت بری طرح وومٹنگ ہوئی اور چکر آئے، یہ تو لاپرواہ سی ہے، گھر واپس جا رہی تھی، میں زبردستی یہیں لے آئی، اب کسی ڈاکٹر سے بولے انہیں جلدی سے چیک کرے۔ نیمرا نے فوراً مدعا بیان کیا، یہاں بیٹا بیٹھو یہاں۔ ڈاکٹر نازنین کو وہ نازک اور معصوم سی لڑکی بہت بھائی تھی۔ کیا اس سے پہلے بھی کبھی چکر آیا؟ ان کے سوال پہ ہانی نے نیمرا کی جانب دیکھا۔ جی کل آیا تھا، لیکن اتنا سخت نہیں تھا۔ وہ چشمے کی اوٹ سے ہانی کے سراپے کا جائزہ لینے لگی۔ میرڈ ہو؟ ان کے اگلے سوال پہ ہانی کے ساتھ نیمرا کا دل بھی دھڑکا۔ جی، ہانی کی دھیمی آواز میں نیمرا پہ غصہ طاری ہو گیا۔ تو بچے، بات کچھ یوں ہے کہ آپ چیک اپ سے پہلے میں آپ کا پریگنینسی ٹیسٹ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ پریگنینسی میں کوئی بھی ہیوی میڈیسن نہیں لیتے، تو احتیاطاً مجھے چیک اپ کرنا ہوگا۔ آپ کو کوئی ایشو تو نہیں؟ بہت پیار اور نرمی سے پوچھا۔ ہانی نے تھوک نگلا اور اس بات میں ساری لایا۔ اسی وقت ایک بیل پہ ایک نرس اندر داخل ہوئی اور ہانی کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ میری مومو کو کیا ہوا؟ نازنین نے نیمرا پہ یکدم خاموش ہوتا دیکھ چھیڑا۔ مما، ہانی میرڈ ہے۔ وہ ابھی بھی شوق کی کیفیت میں تھی اور اس نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ بیٹا، آپ دونوں کی دوستی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے، اتنا ڈیپ نہیں جاتے، انہوں نے سرسری انداز میں سمجھاتے کہا، جبکہ نیمرا انہیں کیا بتاتی، وہ تو ہانی کو بھابھی بنانے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ سب خواب چکنا چور ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں نرس ہانی کو واپس لے آئی۔ رپورٹ ان کے سامنے تھی۔
جو کہ پازیٹیو تھی۔ کنگریچولیشنس، ڈاکٹر نازنین نے ہانی کو پیار سے کہا، لیکن وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا، میں کچھ میڈیسن لکھ رہی ہوں، ان کا باقاعدگی سے استعمال کرنا یہ طاقت کی ہے، اور اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے بہت۔ آپ کی فائل بنا دیتی ہوں، نیکسٹ ٹائم اس فائل کے ساتھ آئیے گا۔ فادر نے کہتے ہوئے اچانک سے پوچھا، جی مونس صاحب؟ مونس کا نام لیتے دل میں عجب سی گدگدی ہوئی تھی۔ ابھی تو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب سب کو پتہ چلے گا تو کیا ری ایکشن ہوگا، خاص طور پہ مونس خان کا۔ یہ لیں، اب آپ جا سکتی ہیں، اور بہت احتیاط کرنی ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے جی، تھینکس۔ آپ کی فیس؟ مما میری فرینڈ سے فیس لیں گی؟ ایویں ہی نہ بولو، مما میں ہانی کو چھوڑ کے آئی، نمرا نے پیار بھرے انداز میں ہانی سے کہتے پھر ماں کو دیکھتے کہا، تو انہوں نے اس بات میں ساری لایا۔ دونوں روم سے باہر نکلی تو ایک جانب بڑھی، میں کیوں اچانک آ گئی؟ تم مجھے بتایا ہوتا، میں لے آتا۔ پیشنٹس کے روم میں بیٹھی میں اس کو دیکھتے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ وہ اس وقت نقاب میں تھی، وہ آج اپائنٹمنٹ تھی تو مہک من منائی، تمہیں پتہ بھی سخت خطرہ ہے باہر، پھر بھی بنا مجھے بتائے نکل آئی۔ مس مہک اندر جائیں، ایک نرس مہک کو کہتی وہاں سے دوسری جانب بڑھ گئی، جبکہ مہک منوج کو دیکھتی اس کے ساتھ ڈاکٹر کے روم کی طرف بڑھی۔ ہانی، تم میرڈ ہو؟ آج پتہ چلا مجھے۔ باہر آ کے نمرا نے پھر سے وہی بات دہرائی۔ ہانی بس اتنا ہی بول پائی اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھی۔ ہانی، ٹیک کیئر یور سیلف۔ سوچا تھا پھپھو بنوں گی، لیکن تم نے مجھے کھانا بنا دیا۔ آئی ایم سوری۔ تیزی میں نمرا کی زبان پھسلی، ساتھ ہی معافی بھی مانگ لی۔ ہانی نے ماتھے پہ بل ڈالے، حیرت سے اسے دیکھا۔ یار مجھے نہیں تھا معلوم تم میرڈ ہوگی، ورنہ میں تمہیں اپنی بھابھی بنانے کا سوچ چکی تھی، نمرا نے صاف گوئی سے کہا۔ ہانی کا چہرہ یکدم سنجیدہ ہوا، لیکن پلیز ناراض مت ہونا، یہ سب انجانے میں سوچا تھا۔ نمرا نے اس کا چہرہ تھوڑی سے اوپر کرتے نم لہجے میں کہا، تو ہانی مسکرائی، کوئی بات نہیں، انجانے میں کی گئی غلطی کی معافی ہوتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا نمرا، مونس میرے لیے میرا سب کچھ ہے، ان کے علاوہ میں کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہانی نے قطعی انداز میں کہا، تو نمرا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، کل ملاقات ہوگی، ہانی کہتے آگے بڑھی گئی، جبکہ نمرا مسکراتے واپس اندر کی جانب قدم بڑھا گئی۔ اوہو، میرا بیگ اور فائل، وہ تو اندر ہی بھول آئی۔ ہانی واپس گاڑی سے باہر نکلتی ہاسپٹل کے اندر داخل ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ڈاکٹر نازنین کے روم کے باہر کھڑی تھی۔ وہاں کوئی نرس نظر نہ آئی تو ہانی خود ہی روم کے دروازے پہ ناک کرتی اندر داخل ہوئی۔ آپ کی 8 منتھ پریگننسی ہے، تو تھوڑا اپنی ہیلتھ پہ زیادہ توجہ دیں، آپ کو کافی کیئر کی ضرورت ہے، ڈاکٹر سامنے بیٹھی لڑکی سے کہہ رہی تھی، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں مہک تھی۔ اسی کے پاس ایک طرف مونس کھڑا تھا۔ اسی پل ان کی نظروں بھی ہانی پہ اٹھی تھی۔ ہانی کی آنکھوں نے بے یقینی سے یہ منظر دیکھا، آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ ارے ہانی، آؤ، مجھے پتہ تھا آپ واپس آؤ گی، یہ فائل اور آپ کا بیگ بھول گئی تھی، اور ہاں بیٹا، نیکسٹ ٹائم اپنی ہسبینڈ کے ساتھ آنا۔ ڈاکٹر نازنین نے پیار سے ہانی کو فائل تھمائی اور بیگ لیتے وہ بنا ایک نظر ان دونوں کو دیکھے فوراً سے باہر نکلی۔ مونس بھی بنا سوچے سمجھے اس کے پیچھے لپکا وہ ہاسپٹل کے باہر سیڑھیاں اترتی جا رہی تھی کہ مونس نے اسے فوراً جا لیا اور اس کے کلائی سے پکڑتے اپنی جانب موڑا۔ چھوڑے مجھے، سب دیکھ رہے ہیں، روندی آواز میں بولتی وہ اپنی بازو چھڑا گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مونس کا لہجہ ڈگمگایا، کچھ بھی کروں، آپ جائیں اپنی بیوی کے پاس، ہانی تن سے کہتی آگے بڑھی۔ بیوی تم ہو، اور مجھے سیدھی طرح بتاؤ، کیا تم پریگننٹ ہو؟
مونس کا دل دھڑک رہا تھا۔ ہانی نے دکھ سے ایک نظر ستمگر کو دیکھا جو درد دیکھ کے کتنا معصوم بنا سوال کر رہا تھا، زیادہ ڈرامے مت کریں، آپ کی بیوی 8 ویک پریگننٹ ہے، اس کی کیئر کریں جا کے، میرے پیچھے خوار مت ہو۔ ہانی غصے سے کہتی گاڑی کی جانب سے بڑھی، اونچی ہیل سے سیڑھیاں اترتے اس کا پیر مڑا تھا۔ یکدم مونس نے اس کے کمر پہ ہاتھ ڈالے، اسے گرنے سے بچا لیا۔ ہانی کا سانس بھی تھم کے چلا، ایک پل کو اسے بھی لگا جیسے اس نے سب کھو دیا۔ ڈر اور سختی سے مونس کا کندھا تھاما۔ مونس اس کے چہرے پہ لکھی خوف کی داستان سے سمجھ چکا تھا، وہ باپ بننے والا ہے۔ ایک سکون سا اترا تھا اس کی رگ میں، جھٹ سے آگے بڑھ کے ہانی کو اپنی باہوں میں بھرا۔ ہانی نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، وہاں موجود لوگوں نے بھی مسکرا کے اس جوڑے کو دیکھا۔ کیا کر رہے ہیں، نیچے اتاریں مجھے۔ ہانی بری طرح گئی۔ گھر جا کے مونس کا لہجہ نرم ہوا تھا، ہرگز نہیں، میں گھر نہیں جاؤں گی، سنا آپ نے، اتاریں نیچے مجھے۔ ہانی نے خود کو اسے چھڑانا چاہا کہ مونس نے اس پہ مزید گرفت کو بڑھایا۔ میری جان، اتنی مزاحمت مت کرو جو بعد میں سہ نہ سکو، اسے گمگین لہجے میں کہتا وہ منہ پر 5 نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہانی نے اپنے لب بری طرح کچلے، اب تم میرے حق میں ڈاکہ ڈال رہی ہو تو اس کی سخت سزا ملے گی، نرم گرم لہجے میں کہتا۔ وہ اسے لیے گاڑی کی جانب بڑھا، مجھے نیچے اتاریں، تماشا مت بنائیں میرا۔ ہانی نے سخت لہجے میں کہا، تم اسی وقت میرے ساتھ گھر چل رہی ہو۔ مونس نے اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بٹھاتے ڈرائیور کو وہاں سے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ آپ ہر وقت اپنی مرضی کیوں تھوپتے رہتے ہیں، آپ نے اگر ایسا کیا تو اس بار تو میں پھر آپ کو مل گئی، اگلی بار ایسا غائب ہوں گی کہ آپ کو میری شکل بھی دیکھنا نصیب۔ ہانی غصے سے بے تابان بولتی جا رہی تھی۔ مونس ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا، اس کے آخری جملے پہ اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتا، اس کے لبوں پہ اپنے ہونٹوں سے پل لگا گیا۔ ہانی کا سانس حلق میں اٹکا، یہ خان واقعی بے شرم ثابت ہوا تھا۔ آج ہانی کو پکا یقین ہو گیا تھا، میری جان، اب ایسی نوبت نہیں آئے گی، ایسی جگہ قید کروں گا کہ کوئی تمہیں مجھ سے دور کر ہی نہیں پائے گا۔ مونس اپنی منمانی کرتا پیچھے ہوتا گاڑی سٹارٹ کر گیا، جبکہ ہانی اس کی بات کا مطلب سمجھتے پریشان ہوئی تھی۔ ناول جانا تم، ایپیسوڈ 16 بائے ممتاز جان۔ انشراء صدیقی والد برہان صدیقی، آپ کا نکاح یارم شاہ دیم شاہ سے 2 لاکھ حق مہر طے پایا ہے، کیا آپ کا یہ نکاح قبول ہے؟ یارم شاہ کے دوست و اس کے بہن کی موجودگی میں یارم شاہ کے فارم ہاؤس میں ہو رہا تھا۔ وہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، حق مہر کی بات پہ وہ چونکی کا امیر بندہ اور 2 لاکھ حق مہر انشراء نے دان چاہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سے پوچھا، انشراء صدیقی بنت برہان صدیقی، آپ کا نکاح یارم شاہ دیم شاہ سے 2 لاکھ حق مہر طے پایا ہے، کیا آپ کا یہ نکاح قبول ہے؟ نہیں، یک لفظی جواب پہ سبھی نے حیرت سے اسے یارم کو دیکھا جس کے چہرے پہ سخت غصہ اور اشتعال رقم تھا۔ مولوی صاحب نے یارم کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، مجھے حق مہر زیادہ چاہیے۔ اس سے پہلے یارم کچھ کہتا انشراء بول پڑی، کتنا؟ یارم شاہ کی آواز گونجی، 2 کروڑ، اور جس طرح جواب آیا۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ لازمی ریڈ کیجیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری دوست کو یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔